ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ احکم الحاکمین سب سے بڑھ کر غیرت والے ہیں، اور غیرت کو اللہ احکم الحاکمین پسند فرماتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لیس شیء اغیر من اللہ عز وجل، اللہ احکم الحاکمین سے بڑھ کر غیرت والی ہستی کوئی نہیں ہے۔ گناہوں کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جن پر اللہ رب العزت کو غصہ زیادہ آتا ہے، جس میں سے سب سے بڑا گناہ تو شرک کا گناہ ہے۔ شرک اللہ رب العزت کے ساتھ بغاوت ہے، اللہ کا حق دوسروں کو دینا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کے اوپر اس قدر غصہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ احکم الحاکمین اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ باقی گناہ جس کے لیے چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ جن گناہوں پر اللہ رب العزت کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، ان میں سے ایک گناہ بے حیائی اور بدکاری والا ہے۔ جس معاشرے کے اندر بھی بے حیائی عام ہو جاتی ہے، بدکاری زنا عام ہو جاتا ہے، اس معاشرے کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ اور جن لوگوں کے اندر یہ چیز عام ہو جاتی ہے
وہ لوگ ایمان کی مٹھاس سے، ایمان کی شیرینی سے، ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کا اندر کھوکھلا ہوتا ہے، ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ اور شیطان کا یہ سب سے زبردست ہتھ کنڈا جس کے ساتھ وہ لوگوں کو دین سے، ایمان سے خالی کرتا ہے، وہ یہ طریقہ کار ہے۔ وہ لوگوں کے اندر حیا کو ختم کر کے انہیں بے حیا بنا کر، انہیں بدکاری پر، زنا پر، بے حیائی اور فحاشی پر لگا کر ان سے ایمان کی جڑوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کو بھی اس گناہ کے اوپر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین نے کہ سب سے بڑھ کر اللہ غیرت والا ہے، تو اللہ احکم الحاکمین نے اپنی اسی غیرت کی بنیاد پر بدکاری، بے حیائی اور زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر آج ہم پوری دنیا کے اندر نظر دوڑائیں تو شرک کے بعد سب سے بڑھ کر جو چیز لوگوں کے لیے، معاشروں کے لیے خرابی کا باعث بننے والی ہے وہ بے حیائی اور بدکاری کا فتنہ ہے۔ اور دن بدن اس فتنے کو عام کیا جا رہا ہے، آسان کیا جا رہا ہے۔ اس تک رسائی، اس تک پہنچ سب سے آسان ہے۔ دنیا میں ہر چیز مہنگی ہوگی، لیکن وہ چیزیں جو لوگوں کو بے حیا بنانے والی ہیں، ان کے اندر حیا کو ختم کرنے والی ہیں، بدکاری کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، ایسے وسائل دن بدن ان تک رسائی آسان ہوگی۔ اگر ہم شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کریں تو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اس فعل کے اوپر، اس کام کے اوپر کس قدر سختی فرمانے والے ہیں اور کس قدر اس بات کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے اندر مختلف گناہوں کی سزائیں مقرر ہوئی ہیں جنہیں حدود کہتے ہیں۔ اگر ہم زنا کی سزاؤں پر غور کریں تو جتنی حدیں اللہ رب العزت نے دوسرے گناہوں کی بیان کی ہیں، ان کی کوئی سزائیں مقرر کی ہیں، ان میں سے اس گناہ کی سزا ہمیں سب سے بڑھ کر نظر آئے گی۔ وہ آپ اجتماعی طور پر غور کر لیں، انفرادی طور پر غور کر لیں، دنیا میں کر لیں، آخرت میں کر لیں، کسی بھی حوالے سے اس گناہ کی سزا کے اوپر غور کریں تو اس کی سزا باقی گناہوں سے آپ کو زیادہ نظر آئے گی۔ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک عمومی عذاب کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے قریب ایک عذاب آئے گا، کچھ لوگ آئیں گے کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آئیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں کعبۃ اللہ سے باہر ہی انہیں ہلاک کر دے گا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول جس جگہ پر انہیں ہلاک کیا جائے گا، فرمایا سارے کا سارا بازار، وہ سارے کا سارا علاقہ اللہ احکم الحاکمین زمین میں دنسا دے گا۔ تو کسی نے اس بات کے اوپر سوال کیا کہ وہاں پر اچھے لوگ بھی ہوں گے، تو کیا ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا عمومی عذاب آئے اور ساری اس کی لپیٹ میں آ جائے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہاں، فرمایا انہلک وفینا صالحون۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا کیا ہلاکت اور عذاب اس حالت میں بھی آ جاتا ہے کہ اچھے لوگ بھی ان کے اندر موجود ہوں؟ فرمایا جی ہاں، اذا کثر الخبث، جب دنیا کے اندر بدکاری، بے حیائی، عریانی، فحاشی زیادہ ہو جائے، اللہ احکم الحاکمین کو غصہ آتا ہے، اللہ احکم الحاکمین بروں پر عذاب نازل کرتا ہے اور اس کی لپیٹ میں اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ ہاں قیامت والے دن لوگ اپنی اپنی نیتوں کے حساب سے اٹھائے جائیں گے، لیکن یہ بدکاری، بے حیائی اور فحاشی کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کو اس کے اوپر جب غصہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عذاب کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔
اسی طرح مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ احلوا بانفسہم عذاب اللہ، جب کسی بھی بستی میں، کسی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں دو گناہ عام ہو جائے، اللہ احکم الحاکمین اس بستی والوں کے اوپر، اس شہر والوں کے اوپر، اس ملک پر اللہ تعالیٰ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب اترتا ہے، اللہ کا عذاب عمومی ان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اور وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک بدکاری بے حیائی زنا کا گناہ ہے، اور دوسرا سود کا گناہ ایسا ہے کہ ان دو گناہوں کی وجہ سے پوری کی پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے، پوری کی پوری بستیاں، پوری کے پورے علاقے اللہ کی عذاب کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ بلکہ فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، جب کسی قوم کے اندر بدکاری، بے حیائی، عریانی، فحاشی عام ہوتی ہے، بے پردگی عام ہے، حیا کا جنازہ اٹھ گیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرمایا کہ اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ کے نت نئے نئے عذاب آتے ہیں، نئے نئے بیماریوں کی شکل میں اس قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے۔ وہ والی عذاب، وہ والی بیماریاں جن کے نام کبھی ان کے بڑوں نے سنے نہیں ہوتے، کبھی ان کا تذکرہ نہیں سنا ہوتا، اللہ احکم الحاکمین ایسے لوگوں کے اوپر نت نئے نئے عذاب بیماریوں کی شکل میں نازل کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا عمومی عذاب ہوتا ہے۔ قوم لوط کی مثال ہمارے سامنے ہے، غلمان بازی، بچوں کے ساتھ برا فعل، مردوں کے ساتھ تعلقات۔ اللہ اکبر، شرک تو ان کے اندر پایا جاتا تھا، کفر بھی پایا جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے تھے، اللہ احکم الحاکمین نے جو عذاب ان کو دیا، پہلے جتنی ہی قومیں گزری ہیں اس طرح کا عذاب اللہ رب العزت نے کسی قوم پر نازل نہیں کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ان کی بستی کو زمین سے اوپر اٹھایا، اوپر اٹھا کر الٹا کر کے ان کی پوری بستی کو زمین کے اندر الٹا کر کے پلٹ دیا۔ اور اسی پر بس نہیں، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةٍ عِندَ رَبِّكَ، اللہ احکم الحاکمین نے ان کے اوپر ایسے پتھروں کی بارش کر دی جن کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے کہ یہ پتھر فلاں بندے کو جا کے لگے گا۔ ایسے پتھروں کی، کھنگرے پتھروں کی، نوکیلے پتھروں کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی۔ یہ نتیجہ تھا کس چیز کا؟ اس قوم کے اندر بدکاری، بے حیائی کے عام ہونے کا۔ انفرادی سزاؤں کے اوپر غور کر لیں آپ، شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی سزائیں بیان ہوئی ہے کہ اگر کوئی مرد، کوئی عورت اس طرح کا فعل کرتا ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس کی سزا علیحدہ بیان ہوئی ہے، شادی شدہ کی سزا علیحدہ بیان ہوئی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ نے صرف سزا دینے کا تذکرہ نہیں کیا، اس کے ساتھ جن دیگر باتوں کا تذکرہ کیا اس کے اوپر غور کریں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اگر غیر شادی شدہ ہے تو انہیں 100 کوڑے مارو۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور ساتھ تنبیہ کی کہ کہا فرمایا ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کی سزا نافذ کر رہے ہو تمہیں ان کے اوپر ترس آ جائے، کسی کی زبان سے اس طرح کا کلمہ نکل آئے، ہائے کوئی چیختا ہے، چلاتا ہے سزا کھا کر، کسی کو ان کے اوپر ترس نہیں آنا چاہیے۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، تمہیں ان کے اوپر نرمی اور ترس والا معاملہ تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر،
اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو تمہیں ان کے اوپر ایسے لوگوں کے اوپر ترس نہیں آنا چاہیے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ، اور ان کو سزا دیتے وقت کسی بند کمرے میں نہیں دینی، کسی چوک چوراہے کے اندر سزا دو، لوگوں کا ایک طائفہ، ایک گروہ وہاں پر موجود ہو جو اس سزا کے وقت موجود ہو، تاکہ باقی لوگوں کو عبرت ہو کہ جو اللہ رب العزت کی یہ نافرمانی کرتا ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے۔ یہ اللہ احکم الحاکمین نے غیر شادی شدہ کی سزا بیان کی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی شادی شدہ ہو اس کی سزا یہ بیان کر دی کہ ایسے مرد کو، ایسی عورت کو ایک گڑھا کھودو، اس کے اندر اس کو آدھا اس گڑھے کے اندر بند کرو اور اسے پتھر مار کر بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کر دو۔ یہ والا قتل کی صورت، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ مرتد ہو جاتا ہے اس کے قتل کی سزا اس کی گردن کا اتارنا ہے۔ اس طرح کی بے دردی کے ساتھ قتل، یہ صرف اور صرف زنا کی سزا اللہ نے رکھی ہے، شادی شدہ زانی کے لیے سزا رکھی ہے۔ اس طرح کی سزا کسی اور گناہ کے اوپر آپ کو شریعت اسلامیہ میں دنیا میں نہیں ملے گی۔ ارتداد کی سزا ہے، کوئی بندہ مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے کہ اس کی گردن اتار دو، قتل کر دو اس کو۔ لیکن اس طرح سنسار کرنا، پتھر مار مار کے، پتھر ماریں گے کم مرے گا، کوئی پتھر کہاں لگے گا، کوئی کہاں لگے گا، بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا جائے گا اسے۔ لیکن ساتھ تنبیہ کر دی تمہیں دل میں افسوس، نرمی، ترس، یہ والی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور صرف اسی پر بس نہیں کی، فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح کے جرم کا ارتکاب کر لیتا ہے، اب ایسے مرد یا ایسے عورتوں سے ایمان والوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ کسی نے شادی نہیں کرنی۔ ایمان والے مرد کو حکم دیا کہ ایسی عورت کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی اس کی۔ ایمان والے مرد کے لیے حرام کر دیا کہ ایسی عورت کے ساتھ شادی کرنا، اور ایسی عورت کے لیے حرام کر دیا کہ ایسے بدکار مرد کے ساتھ اس کی شادی کرنا۔ شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ انفرادی سزا ہے جو دنیا میں ملنی ہے، اور آخرت کی سزا، اس کا تو دنیا کی سزا کے ساتھ تقابل ہی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بھی یاد رکھیں، آخرت کی سزاؤں کا دنیا کی سزاؤں کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے۔ جس گناہ کی دنیا میں اس قدر سزا ہے، آخرت کی سزا کا آپ اندازہ خود کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معراج کی رات لے جایا گیا، میں ایک تنور کے پاس سے گزرا جس کا اوپر والا حصہ تنگ ہے اور نیچے والا چوڑا ہے، کھلا ہے، اس کے اندر آگ جل رہی ہے۔ تو میں نے اس میں دیکھا کہ اس کے اندر کچھ مرد اور عورتیں ننگے ہیں، اور جو ہی آگ جل کر اوپر اٹھتی ہے تو وہ آگ کے ساتھ ہی اوپر اٹھتے ہیں، جب آگ نیچے جاتی ہے تو وہ آگ کے ساتھ نیچے چلے جاتے ہیں۔ گہرا تنور ہے، آگ کے ساتھ وہ آگ کے منہ کو آتے ہیں، تنور کے منہ کو آتے ہیں، گویا کہ باہر نکل رہے ہیں، لیکن جو ہی آگ نیچے کو جاتی ہے وہ اس کے ساتھ نیچے کو جاتے ہیں۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ تھے؟ تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں تھیں، جن کو اللہ احکم الحاکمین نے قیامت والے دن یہ سزا دے رکھی ہے کہ وہاں پر بھی وہ ننگے ہوں گے، جس طرح دنیا میں دراصل اللہ تعالیٰ کا سزا دینے کا انداز اس طرح کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا، رب کاسیۃ، کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں دنیا میں جو اس طرح کا لباس پہننے والی ہوں گی جو لباس کے مقصد کو پورا نہیں کرتی، لباس تنگ پہننے والی، باریک لباس پہننے والی، اپنے آپ کو نمایاں کرنے والی۔ دنیا میں انہیں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا، اپنی جسم کی نمائش کرنے کا بڑا شوق تھا۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ احکم الحاکمین، لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، انہیں لباس عطا کریں گے، اللہ احکم الحاکمین ایسی عورتوں کو وہاں پر ننگا رکھیں گے جنہیں دنیا میں ننگا رہنے کا، اپنی جسمانی نمائش کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اللہ احکم الحاکمین وہاں انہیں یہ سزا دے گی۔ یہ اللہ کی سزا کا طریقہ کار ہے۔ تو بہرحال مزید آپ غور کریں، بلکہ آپ تھوڑا سا مزید اس کے اوپر غور کریں تو اللہ احکم الحاکمین نے آخرت کے اندر جو سزائیں رکھی ہیں وہ لوگوں کے حساب سے رکھی ہیں۔ جن سے برائی کی توقع نہیں ہونی چاہیے تھی وہ برائی کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کو زیادہ غصہ آتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. 3 بندوں کے لیے 4 وعیدیں بیان کی. فرمایا 3 بندے اس قسم کے ہیں کہ اللہ کو ان کے اوپر بڑا غصہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کی طرف دیکھے گا نہیں, نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا, گناہوں سے پاک نہیں کرے گا, دردناک عذاب سے دوچار کرے گا اور ان سے بات کرنا گوارا نہیں کرے گا. 4 وعیدیں. پوچھا کون لوگ ہیں؟ مختلف حدیثوں میں یہ مختلف بیان ہوئے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں سب سے پہلا بندہ فرمایا شیخ زان, ایسا بندہ جس کی عمر 50 60 70 80 سال کی ہو گئی ہے لیکن اس کی ہڈیوں سے اس کی عادات سے یہ چیزیں نہیں نکلی ہیں, ابھی تک وہ بدکاری بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا ہے. اللہ احکم الحاکمین کو اس بندے پر باقی لوگوں سے زیادہ غصہ آئے گا کہ اس سے جو یہ توقع اب نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ اس عمر کے اندر پہنچ کر بھی ان کاموں سے باز نہیں آتا. اللہ کو اس کے اوپر غصہ زیادہ آتا ہے. ہمسائے کے حقوق زیادہ ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر اس طرح کے کام, غلط قسم کے تعلقات انہی کے ساتھ بنائے جاتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے خیال زیادہ رکھنے کا حکم دیا ہوتا ہے. ان کو غلط طریقے سے لوگ استعمال کرتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں. اللہ کو غصہ زیادہ آتا ہے. فرمایا مسلم احمد میں حدیث ہے, بلکہ صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث ہے, اس میں یہ لفظ ہے, صحیح مسلم کی حدیث کے لفظ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا اکبر الکبائر کون, بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گناہ بڑے بڑے بیان کیے تھے, جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے بھی جو بڑے بڑے ہیں. سب سے پہلا گناہ تو فرمایا تھا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ جس ہستی نے تجھے پیدا کیا ہے, کھاتا اس کا ہے, پیتا اس کا ہے, نام کسی اور کا لے, یہ گناہ سب سے بڑا ہے. شرک کا گناہ, جو تجھے روزی دیتا ہے, اولادیں دیتا ہے, تیری مشکلیں حل کرتا ہے, تیرے مسائل حل کرتا ہے, اور تو نام چڑھاوے, تذکرے, تعریفیں کسی اور کی کرتا رہے, پکارے کسی اور کو, سجدہ کسی اور کو, رکوع کسی اور کو, سجدہ کسی, مالی عبادت کسی اور کے لیے, یہ سب سے بڑا گناہ. اس کے بعد ان تقتل ولدک خشیۃ ان یاکل معک, اپنے بچے کو اس وجہ سے قتل کر دے کہ یہ تیرے ساتھ کھائے گا, اس کو کھلائے گا کہاں سے, پلائے گا کہاں سے, اس وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دے. فرمایا پھر کون سا؟ فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک, تیرے پڑوسی کے تیرے اوپر بڑے حق تھے, لیکن اگر کوئی بندہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کر دے, یہ اکبر الکبائر میں سے ہے. اللہ کو زیادہ غصہ آتا ہے. بلکہ صحیح مسند احمد کی حدیث جو میں نے کہی تھی اس میں کیا لفظ ہے؟ فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ باقی عام 10 عورتوں کے ساتھ بدکاری کر لے اس کا گناہ کم ہے, اور پڑوسی کی عورت کے ساتھ تعلقات غلط بنا لے اس کا گناہ ان 10 عورتوں کے گناہ سے زیادہ ہے. اس کے حقوق زیادہ ہے. اس کے تو خیال رکھنے کا حکم تھا, اس کی تو حفاظت کرنے کا تاکید تھی کہ اس کا خیال رکھو, نگہبانی کرو اس کی. اسی طرح مجاہدین, اللہ اکبر, جو بندہ جہاد پہ گیا ہے, اپنے بچوں کو پیچھے چھوڑ گیا, بیوی کو پیچھے چھوڑ گیا, اس نے بڑی قربانی دی ہے. اب اس بندے کے بھی حق زیادہ تھے کہ اس کے پیچھے ان کے بچوں کا, اس کی بیوی کا خیال رکھا جائے, اور جو نامراد ان کا خیال رکھنے کی بجائے ان کے ساتھ تعلقات غلط بنانے کی کوشش کرتا ہے, اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے, اللہ احکم الحاکمین کو اس بندے پر بھی غصہ بہت زیادہ آتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرمت المجاہدین علی القائدین کا حرمت امہاتہم. فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں, ان کے گھر والوں کی حرمت اسی طرح ہے جس طرح تمہاری ماؤں کی حرمت ہے. اور فرمایا اگر کسی بندے نے جہاد فی سبیل اللہ پر جانے والے کسی مجاہد کے بیوی کے ساتھ غلط تعلقات بنا لیے, کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو اس کے سامنے کھڑا کریں گے. اس غلط تعلق بنانے والے کو اس مجاہد کے سامنے کھڑا کریں گے, اور اس کو کہا جائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے جتنی نیکیاں تو لینا چاہتا لے جا. جو بندہ
اب فرمایا فما ظنکم، تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ بندہ قیامت والے دن جب بندے کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اس کی کوئی نیکی چھوڑے گا؟ مطلب ایسے بندے کی ساری نیکیاں وہ مجاہد لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیز بھائی اور بزرگوں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین کو بدکاری، بے حیائی، عریانی، فحاشی کس قدر ناپسند ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے صرف اسی عمل کو حرام نہیں قرار دیا بلکہ فرمایا ولا تقربوا الزنا، اس راستے پر بھی نہیں چلنا۔ جو آدمی زنا کے قریب بھی جاتا ہے اس سے بھی منع کر دیا، فرمایا کہ ہر وہ چیز جو بندے کو اس غلط کام پر لگا سکتی ہے اس سے بچنے کا بھی حکم دیا۔ اس کا تعلق بد نظری کے ساتھ ہو، اس کا تعلق کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے ساتھ جانے کے ساتھ ہو، اس کا تعلق ایک مرد اور عورت کا تنہائی اختیار کرنے کے ساتھ ہو، کسی بھی طریقے سے جس سے بے حیائی اور بدکاری کے اندر بندہ مبتلا ہو سکتا ہے، شریعت اسلامیہ کہتی ہے اس راستے کے اوپر نہیں چلنا، اس دروازے کو نہیں کھولنا۔ اور ساتھ تنبیہ کیا کی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بڑی بے حیائی اور بدکاری کا کام ہے، اور ساتھ تنبیہ کی یہ بڑا برا راستہ ہے۔ برا راستے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ برا راستہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس راستے پہ چلے گا یہ راستہ پھر اس کے گھر تک بھی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کتنی بڑی تنبیہ کی۔ فرمایا اس راستے پہ مت چلنا، جو بندہ بھی اس راستے پہ چلے گا یہ بڑا برا راستہ ہے، یہ راستہ اس کے گھر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے لوگ، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، لوگ ہاتھ کے ساتھ اس بے حیائی بدکاری کو بعض لوگ دانستہ طور پر اور بعض نادانستہ طور پر اس کو پھیلانے میں بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو بھی تنبیہ کی، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی اور بدکاری پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کو اللہ احکم الحاکمین دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے ہو، اللہ کو سارا پتا ہے کہ کون کتنی اس بے حیائی بدکاری کے پھیلانے میں کون کتنا کردار ادا کر رہا، دانستہ طور پر نادانستہ طور پر کون اس کو پھیلا رہا ہے، اللہ کو بڑا پتا ہے۔ کفار کی کوشش ہے، ان کے معاشروں میں بدکاری بے حیائی عام ہے، بلکہ اگر آپ ذرا اس کو سرچ کریں تو یہ چیز آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اکیلے ایک برطانیہ کی رپورٹ ہے کہ تقریباً میرا خیال 2000 کی رپورٹ ہے کہ 2000 کے اندر ایک سروے ہوا تھا، اس میں سے 2/3 بچے برطانیہ میں پیدا ہونے والے 2/3 بچے وہ ہیں جن کو اپنے والدین کا پتہ نہیں، اپنے والد کا پتہ نہیں، اور وہاں پر برائی کے کیسز، برائی تک رسائی، پہنچ، یہ چیزیں عام ہیں۔ ان لوگوں کی کوشش ہے کہ یہ چیز مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر، کلمہ پڑھنے والوں کے اندر بھی اس چیز کو پھیلا دیں، اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، اور ہم مسلمان بڑی اپنی کم فہمی کی وجہ سے اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کوئی بھی فلم، کوئی ڈرامہ، اس کے بنیادی کردار پر غور کریں، وہاں پر جو ہیرو ہیروئن بنتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ بدکار ہوتے ہیں۔ وہ ساری کی ساری سٹوری اس بات پہ چل رہی ہوتی ہے اور اس کو دیکھنے والا اس قدر اس کے اوپر متاثر ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو حق سمجھ رہا ہوتا ہے، صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ نجائز تعلقات بنانے والا، وہ کسی کی لڑکی کو بھگا کر لے جانے والا، جب فلمی دنیا کے اندر بندہ بیٹھتا ہے تو وہ اس کو وہ ہیرو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ برائی کی نفرت دلوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر غور کریں، اس کے اوپر جو برائی پھیلانے کے کتنے طریقے ہیں، اور ہم مسلمان اس کا شکار ہو رہے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر نئے نئے طریقے سے، بلکہ آپ یہ پچھلے دنوں
پہلے بھی کئی دفعہ ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں، فرانس کے اندر باقاعدہ اس طرح کے معاملات، دیگر ملکوں میں بھی تھے، انڈیا میں بھی۔ ان کو تو ہماری عورتوں کا خالی حجاب اوڑھنا، پردہ پورا کرنا بات نہیں کر رہا، ایک ہے کہ پورے چہرے کو چھپا لینا، یہ تو دور کی بات۔ مسلمان عورت صرف اور صرف اپنے سر کو ڈھانپ لے، سر کے اوپر حجاب لے لے، ان لوگوں کو ہماری یہ بات بھی برداشت نہیں ہے۔ جس طرح ان کے اندر بدکاری ہے، بے حیائی ہے، ننگا پن ہے، وہ مسلمانوں کو بھی اس طرح ننگا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں انڈیا کے اندر جو مسئلہ بنا، وہ اس بچی نے جو آپ سب جانتے ہیں، اللہ اکبر، کیا بنیاد تھی؟ صرف خالی حجاب۔ اس طرح فرانس کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر کیس چلا، پابندی لگی کہ یہاں پر کوئی مسلمان عورت حجاب نہیں اوڑھ سکتی، پردہ کرنا تو دور کی بات۔ تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اس طرح مختلف طریقوں سے، یہ ابھی یہ 14 فروری آنے والا ہے، ویلنٹائن ڈے، اللہ اکبر، عاشقوں کا دن، اس دن کے اوپر لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو پھول پیش کریں گے محبت کے نام پر، حالانکہ یہ حرام کاروں کا دن ہے۔ اس کی اگر بنیاد دیکھیں تو یہ بدکاری کے اوپر ہے، دو زانیوں کے نام کے اوپر یہ دن منایا جاتا ہے۔ اب کلمہ پڑھنے والے وہ بھی اپنی اسی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنے عشق کا پرچار کرنے کے لیے اس طرح کے کام وہ کرتے ہیں، اس کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے، مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے اندر بدکاری بھی حیائی کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا دین تو دیکھیں، کوئی مسئلہ بن جائے پاکستان میں بھی دیکھ لیں، میڈیا اس کے اوپر شور کرے گا، قربان جائیں۔ دین اسلام کیا کہتا ہے؟ چھوٹا سا مسئلہ ہو، مہینوں مہینوں اس کے اوپر اس کی وہ تشہیر ختم نہیں ہوتی ہے، اس کا بڑا تذکرہ، بڑا شور ہوتا ہے، اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ابھی اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوئی ہے، کنفرم نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کس نے کیا ہے، کون اس کے اندر ملوث ہے۔ صرف مقصد کیا ہے؟ جب کسی بھی چیز کا چرچا عام ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت کم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے بدکاری سے منع کیا، بدکاری کا چرچا کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے سزا رکھی ہے کہ فرمایا جو بدکاری کرنے والا بدکاری کرے گا اس کو یہ سزا لگے گی، لیکن دیکھنے والے کے لیے ایک حد مقرر کر دی کہ کسی بندے نے کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، ایک نے دیکھا ہے، دو نے دیکھا، تین نے دیکھا، جب تک 4 بندے نہیں ہیں بات نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، بدکاری کرتے ہوئے کسی نے جب تک 4 بندوں نے جب تک نہیں دیکھا، اس کے اوپر کسی کے سامنے گفتگو کرنا، بات کرنا، شریعت اسلامیہ نے اس کا پرچار کرنے سے، اس کے متعلق بات کرنے سے منع کر دیا۔ فرمایا کوئی بات کرے گا 4 گواہ ہوں گے ٹھیک ہے، ورنہ 80 کوڑے لگیں گے ایسے بندے کو۔ بدکاری کا پرچار ہوتا ہے، اس سے نفرت ختم ہوتی ہے، نہ کوئی بنیاد، نہ کوئی دلیل، چھوٹا سا مسئلہ اس کو لے کر شور شرابہ، مقصد اس کے پیچھے خاص مقصد ہوتا ہے۔ چرچا عام ہوگا، زیادہ ہوگا، نفرت کم ہوگی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں گئے، دیکھا ایک مخنث بیٹھا ہوا ہے، وہ اس طرح کی کوئی بات اپنی زبان سے کر رہا ہے، کسی عورت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ فلاں عورت، وہ طائف کے اندر ایک آدمی ہے بنت غیلان، اس غیلان کی بیٹی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ایک صحابی کو کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو طائف فتح کروائے نا تو وہ بنت غیلان کو لینے کی کوشش کرنا، وہ ان اوصاف کی مالک ہے، اس کا جسم اس طرح کا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن لی، فرمایا کہ یہ جتنے مخنث ہیں ان کو مدینہ سے باہر نکال دو، یہ گندی باتیں کرنے والے ہیں، مسلم معاشرے کے اندر گند بنانے والے ہیں، گندی باتوں کا تذکرہ کرنے والے ہیں، انہیں مدینہ سے باہر نکال دو۔ بندہ حج کرنے گیا ہے، حج کرنے کا ثواب بیان کیا کہ جو بندہ صحیح معنوں میں حج کر کے آتا ہے وہ اس طرح جس طرح آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، لیکن ساتھ شرط کیا لگائی؟ فلا لا رفث ولا فسوق۔ حج کا یہ ثواب اس حالت میں ملے گا کہ دوران حج کسی نے اپنی زبان پر شہوانی فعل پر مبنی کوئی بات نہ کی۔ عورتوں کے متعلق، سیکس کے متعلق اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے حج کے دوران، یہ فضیلت، یہ ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ روزہ رکھا صبح سے لے کر شام تک، پابندی لگا دی، فرمایا ثواب بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی منہ کی بو کستوری سے زیادہ پسند ہے، لیکن شرط لگائی کب پسند ہے؟ فلا یرفس، اپنی زبان سے گندی بات نہ نکالے، شہوانی فعل پر مبنی بات، عورتوں کے متعلق بات،
اس طرح کی بات روزے کی حالت میں نہیں کرے گا یہ ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اس کی بہت ضرورت ہے، ہم خود بھی آنکھیں کھول کے رہیں۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز، ان چیزوں سے بچنے کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ کوئی بندہ کہے کہ میں برائی کا شکار نہیں ہو سکتا، مجھے شیطان اپنا لقمہ نہیں بنا سکتا، میں شیطان کا شکار نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے باپ پہ وار کیا تھا، ہماری ماں پہ وار کیا تھا، بہکا دیا تھا اس کو، اور بلکہ بہکانے کا سب سے پہلا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ دونوں کا لباس اتر گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ جنت کے اندر شیطان کا کہا مانا شیطان کے پیچھے لگا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ بندوں کو ننگا کرے۔ شیطان کی کوشش ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جتنا بندہ اپنے آپ کو اپنے رب سے زیادہ جوڑے گا، بچانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، بندے کی عزت، اس کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ ہے۔ اللہ بندے کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، بندے کی حفاظت کرتا ہے، تو سب سے بنیادی اس میں یہ چیز ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ زیادہ اپنے تعلق کو بہتر کرے، دین کے ساتھ جڑے، تقوی، پرہیزگاری، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس بنیادی احکامات اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کریں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اب میں ٹھیک ہوں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ دعا کرے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک۔ اللہ دل تیرے ہاتھوں میں ہے، یہ میری کوشش ہے، بچانے والی ذات تو ہے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر کے رکھنا، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ اللہ سے دعا کرے۔ پیارے نبی نے دعا بتائی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی دعا مانگا کرتے تھے ہمیں بتانے کے لیے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ 4 چیزوں کی دعا مانگی۔ اللہم انی اسألک الہدی، اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، اللہ اکبر، والتقی، پرہیزگاری کا سوال کرتا ہوں، والعفاف، پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، والغنا، اور غنا کا سوال کرتا ہوں، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ 4 چیزوں کا سوال کیا ہے، ان میں سے ایک سوال کیا ہے؟ والعفاف، اللہ میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں۔ کوشش بھی کرے، ایسے کاموں سے بھی بچے، کوشش بھی کرے، اور اللہ سے دعا مانگتا رہے، اللہ میں تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، مجھے برائی سے، بدکاری سے، بے حیائی سے بچا کے رکھنا، اور اس آنے والی نسل کی بھی فکر کریں۔ اس کی فکر کیسے کی جا سکتی ہے؟ اچھی تربیت کے ساتھ، اچھی نگرانی کے ساتھ، اچھا ماحول دینے کے ساتھ۔ یاد رکھیں، جس قدر برائی زیادہ ہو اس کا سد باب اسی حساب سے زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ جو چیز جتنی پریشر کے ساتھ آتی ہے، آپ کو اس کو روکنے کے لیے اسی قدر مضبوط سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ بدکاری عام ہے، اس کے وسائل عام ہے، اس تک پہنچ عام ہو گئی ہے۔ اب آپ بچوں کے ہاتھوں سے موبائل چھین نہیں سکتے، انٹرنیٹ ان کے ہاتھوں سے بند نہیں کروا سکتے۔ اب بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ان کی نگرانی، ان کی تربیت، اچھا ماحول، یہ اس کے بچنے کی صورت ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودان او ینصران، اس کے والدین اس کو یہودی عیسائی بنا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ گھر کا ماحول، جس طرح کا آپ بچے کو ماحول دیں گے، پیدائشی طور پر ہر بچہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہودی بنانے والی چیز، عیسائی بنانے والی چیز کیا؟ اس کا ماحول ہے، اس کی دوستیاں ہیں، اس کی مجلس ہے، اس کی بیٹھک ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے، آتا کہاں ہے، جاتا کہاں۔ ان ساری چیزوں کے اوپر غور، یہ انتظام کریں گے، اور ان کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں، جیسا کہ نبی کریم اللہ تعالیٰ نے دعا بتائی ہے، قربان جائیں۔ اللہ نے ہر بات کی رہنمائی کی، اپنی اولاد کے متعلق فکر مند ہوں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ نے دعا بتائی ہے صاحب اولاد لوگوں کے لیے، دعا ہے ہی صاحب اولاد لوگوں کے لیے، عام بندہ بھی مانگ سکتا ہے، لیکن بالخصوص اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کر کے کہ جب بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے اسے یہ دعا مانگنی چاہیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ مجھے شکر کی توفیق دے، اچھے کام کرنے کی توفیق دے،
اللہ میری اس اولاد کی اصلاح کر لے، اس کو درست رکھنا، اس کو نیکی پر کاربند رکھنا، اس کو گمراہی سے بچا کے رکھنا۔ اللہ سے دعا کریں کیونکہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه.